کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیم اور مہارت میں تبدیلی۔ دیکھیں، تعلیم اور مہارت میں تبدیلی کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک شخص نے جس نے اپنی نالج حاصل کی ہوئی ہے اپنے کام کے بارے میں، اپنی پیشن کے بارے میں، تو وہ اپنی مہارت کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں، بہت سارے کام ہیں دنیا میں، بہت ساری فیلڈز ہیں جن کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان فیلڈز کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، ہماری کنڈیشنز یہ کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہمارا جو بھی میٹرز ہیں وہ میٹرز کسی خاص مدعے سے ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہاں یہ بات کر لیتے ہیں کہ تعلیم کا مہارت میں تبدیلی کس طرح سے واقع ہوگی، تو ایسے ہوگی کہ جب آپ نے دیکھیں آپ نے کوئی خاص اسکل سیکھی ہوئی ہے، کوئی خاص چیز سیکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس تعلیم بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو ماحول چل رہا ہے وہ اس چیز کو ریکوائر نہیں کر رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آلموسٹ کوشش کریں گے کہ اس سے کوئی اور الگ چیز اب آپ دریافت کریں اور اس چیز کے اوپر کام کریں۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ نے ایک خاص نالج حاصل کر لی۔ اب نالج جب آپ نے حاصل کر لی تو اس نالج کے اوپر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی مہارت کا راستہ منتخب کیا۔ راستہ منتخب بھی کرنے کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیں، تعلیم کیا کرتی ہے؟ آپ کو انفارمیشن دیتی ہے آپ کی مارکیٹ کی، آپ کے گزرے ہوئے ایونٹس کی، آپ کے ملک میں ہوئے ہوئے حالات کی۔ جب آپ کو یہ معلومات ہوتی ہیں تو آپ اپنی مہارت کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ جیسے ایک شخص تھا، اس نے لکڑی کاٹنا سیکھی اور لکڑی کاٹنے میں وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ اس کی کٹی ہوئی لکڑیوں کو دور سے لوگ لینے آنے لگے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس لکڑیوں کو جوڑ کر کرسی یا سامان بنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے سامان بنایا تو اس کی مہارت میں بڑھ گئی۔ اس کی مہارت جب بڑھی تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے اس کی طرف راغب ہونا شروع کیا اور اس سے اس کی معاشی حالت بھی بدلی اور اس نے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ بالکل اسی طرح سے آپ اگر بات کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کا حصول، جو تعلیم کا حصول ہے وہ آپ کا جو مہارت ہے اس کا راستہ متعین کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں کوئی بھی چیز ہے سیکھنی پڑتی ہے، سیکھے بغیر آپ کسی چیز کو کر نہیں سکتے۔ پھر اگر بات کر لیتے ہیں کہ مزید کیا تبدیلیاں آئیں، دیکھیں ہمارے پاس کیا کنڈیشن ہوئی۔ ہمارے پاس ملک میں یا ارد گرد دیکھا جائے تو جہاں بھی تعلیم کا زیور گیا وہاں پر مہارت میں تبدیلی آئی، اور مہارت میں جب تبدیلی آئی تو مہارت نے کیا کیا؟ اس نے بے انتہا ایجادات دیں۔ وہ ایجادات دیں جو انسان کی ذہن کو، انسان کی فطرت کو دھچکا دے دیتی تھی کہ یار یہ چیزیں ایجاد بھی ہو سکیں گی یا یہ چیزیں چل بھی سکیں گی۔ آج ہم ان تمام چیزوں کو مہارت کے بلبوتے پر حاصل کر چکے ہیں جو کسی کا خواب ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ اندازہ کریں، ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہ بادشاہ بھی اے سی میں نہیں سویا کرتا تھا، اس بیچارے کے لیے بھی پنکھا رکھنے کے لیے، پنکھا جلنے کے لیے بندہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ گرمی بھی ہوتی تو بیچارہ وہ اے سی میں رہتا تھا۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج وہ اے سی میں بھی سو رہا ہے اور وہ اے سی جم کر رہا ہے، اے سی میں بھی جم کر رہا ہے اور بہت سارے اس کے پاس فیسیلیٹیشنز ہیں۔ وہ گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہے، بگی میں جاتا تھا 2 مہینے لگ جاتے تھے، کہیں قافلہ ٹھہر رہا ہے کہیں رک رہا ہے، آج وہ جو ہے وہ ایک جہاز میں بیٹھتا ہے اور 1 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مہارت کے ہی بلبوتے پر حاصل کی گئی ہیں۔ جب کسی نے اپنے ہنر میں مہارت حاصل کی تو اس نے جو ہے وہ اس کام کو کیا، حالانکہ وہ بھی تعلیم یافتہ تھے اور ان کی بھی جو سوچ تھی وہ تعلیم یافتہ نظریے سے تھی، کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے لیے تعلیم کا کہیں نہ کہیں کردار ضرور موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر کہ اگر ایک انجینئر ہے، اس انجینئر کے اندر ایک خاص صلاحیت ہے جس کو وہ بھیج سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری اسکلز ہیں مگر ان کے پاس انجینئرنگ والا دماغ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر علاج کرتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیٹسفائی ڈاکٹر ہوگا تو وہ آپ کا علاج کرے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر تعلیم کا آپ انکار کرتے ہیں کہ یہ تعلیم آپ کو جو ہے کسی ضرورت نہیں پڑتی یا تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی زندگی میں، یہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ تعلیم سے کیا کرتے ہیں۔ آپ غلام رہتے ہیں یا ذہنی طور پہ غلام ہیں یا غلامی پسند کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور تعلیم جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے اور تعلیم کی بنا پر اتنی زیادہ ایجادات ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، تعلیم مزید انسان کی مہارت کو بڑھاتی ہے اور اتنا بڑھاتی ہے مہارت کو کہ آپ کو اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ تعلیم کہاں کہاں تک آپ کی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ بڑے اچھے سے واضح کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ تعلیم جو ہے اس سے آپ کی مہارت کا کوئی پیمانہ دور دور تک نہیں پا سکتا۔ دیکھیں آپ کا جو مقام ہے
وہ مقام آپ کے ہر اسکل میں ایک مقام رکھتا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کو کیل ٹھوکنے کی بڑی اچھی عادت ہے اور وہ کیل ٹھوکتا ہے، اس کو کیل ٹھوکنا آتا ہے، تو اس کی ایک کلا ہے کیل ٹھوکنا. اب اس کا کیا ہے کہ اس کلا کو کس طرح پالش کرنا ہے اور کس طرح پبلش کرنا ہے اپنی کلا کو، یہ اس پر ڈپینڈنٹ ہے. تو اس کی جو مہارت ہے وہ ایک مہارت تو ہے نا. اگر کوئی شخص 4 لکڑیوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت سی کرسی بنا سکتا ہے تو یہ اس کی مہارت ہے. تو اس نے بھی کسی نہ کسی سے تعلیم لی ہے، کسی نہ کسی سے سیکھا ہے. لیکن اس تعلیم کو سیکھنے کے بعد جب اس نے بار بار اس تعلیم کو اپنایا ہے اور بار بار کیا ہے تو اسے نئے نئے راستے دیکھنے کو ملے ہیں. کیونکہ جب وہ ماہر ہوتا چلا گیا تو اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اور اٹیچ کر لیا، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے مزید اپنا مالی اور معاشی حالات کو بہتر کرنا شروع کر دیا. اب اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم شخصی مہارت سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے اور بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. کیونکہ تعلیم سے جو شخص ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ کافی زیادہ بلند ہو جاتا ہے. کیونکہ تعلیم سے آپ کی جو مہارت کا لیول ہے وہ بہت زیادہ اچیو ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آپ اچیو کر پاتے ہیں تعلیم کی مہارت کو استعمال کر کے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں تعلیم مہارت کس طرح سے دیتی ہے یا شخصی مہارت کا کس طرح سے تعلق ہوتا ہے. دیکھیں، آپ نے کوئی بھی علم حاصل کیا ہے زندگی میں، کوئی بھی XYZ نالج حاصل کی ہے، اس نالج کو جب آپ مہارت میں تبدیل کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپنی صلاحیت پہ کام کرنا ہوگا. جب آپ اپنی صلاحیت پہ کام کریں گے تو تعلیم ہی آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کو اپنی کس صلاحیت پر کام کرنا چاہیے. جب وہ صلاحیت پہ آپ کام کر لیں گے تو آپ اس صلاحیت کے ماہر ہو جائیں گے، اور جب آپ اس صلاحیت کے ماہر ہو جائیں گے تو یہ کافی حد تک دیکھا جاتا ہے اور اکنامیکلی بھی بینیفیشیل ہے یہ آپ کے لیے، اور آپ کے لیے سوسائٹلی بھی بینیفیشیل ہے. کیونکہ جب آپ کی مہارت ہوتی ہے تو لوگ آپ سے کمٹ کرتے ہیں، کنٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، اور جب آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں تو آلموسٹ آپ کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں یا وہ آپ کے اقتصادی حالات ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرتی حالات بھی تو وہ بھی اسی لیے خراب ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان اپنی مہارت اور اپنی صلاحیت کے علاوہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس جگہ پہ یا اس مقام پہ اپنی پوزیشن بنا لوں تو وہاں پر پرابلمز آتے ہیں، وہاں پہ پرابلم دیکھنے کو ملتے ہیں. ورنہ اس طرح سے معاشرے کے اندر اگر کیا جائے اور مہارت کی بنا پر لوگوں کو قائل کیا جائے، لوگوں کو رکھا جائے تو آلموسٹ ایک اچھا نظام، ایک اچھا سسٹم کریٹ ہو سکتا ہے.